السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد۔ ہم ایمان کی شاخیں دیکھ رہے تھے، آج ہم دیکھیں گے شاخ نمبر 16، دین اسلام پر ثابت قدمی۔ اسلام پر قائم رہنا اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور رکاوٹ کو خاطر میں نہ لانا اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بس آپ ثابت قدم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 112۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 سے 32۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 سے 14 میں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے، اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے ایسی بات بتائیں کہ پھر کسی سے نہ پوچھوں، تو آپ نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جاؤ۔ ایمان کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ادا کی جائے۔ ماضی میں ایمان والے ایمان کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر بھی جب مومن ہو گئے تو انہوں نے کسی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو مشکلات آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے۔ مومن کی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 11۔ شاخ نمبر 17 ہے شرعی علم کا حاصل کرنا۔ اس قدر شرعی علم کا حاصل کرنا فرض ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو، ارکان ایمان اسلام کی ادائیگی ہو سکے، نیز حقوق و فرائض اور حلال و حرام کا علم ہو سکے۔ ارشاد نبوی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس علم سے مراد شرعی علم ہے جس کا سیکھنا ہر مومن پر فرض عین ہے، تاہم شرعی علوم میں مہارت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ علم میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہے، چنانچہ توحید الوہیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لیجئے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی میں ہی رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ علم الانسان ما لم يعلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بھی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ الگ کی آیات ہیں۔ علم کی راہ پر چلنے والے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے، اس کے عوض اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔
علم سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طویل سفر کیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں؟ اس شرط پر کہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دیجیے۔ انہوں نے کہا، یقیناً آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ اس پر کیسے صبر کریں گے جسے آپ نے پوری طرح علم میں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فرمایا، پھر اگر آپ میرے پیچھے چلے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں آپ کے لیے اس کا ذکر خود کروں۔ صحابہ کرام ایک ایک حدیث کی تلاش میں مہینوں کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ کثیر بن قیس کا بیان ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، اے ابو درداء، میں مدینۃ الرسول سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رسول اللہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آپ وہ حدیث بیان فرما دیں۔ اس کے علاوہ یہاں آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو درداء نے فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو شخص طلب علم کی خاطر سفر طے کرے اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ایک عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے رات کے چاند کو باقی ستاروں پر۔ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کر لیا اسے عظیم حصہ مل گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3641 نمبر پر۔ شاخ نمبر 17 ہے خدمت دین اور اشاعت علم دین۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم اور احکام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا مومن کی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگوں کا اس میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں تو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلیں تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122۔ علم میں مہارت حاصل کرنے والوں کے لیے مقام رفیع کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کہہ دیجئے، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی یعنی علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے۔ بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپانا جائز نہیں، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، تو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 159-160۔ شاخ نمبر 19 ہے قرآن کی تکریم اور احکام کی تعمیل۔ قرآن مجید کی تعظیم کرنا، اسے پڑھنا، اس کے حلال و حرام کو سیکھنا اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔
قرآن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھے جانے والی چیز ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 77 سے 80 تک۔ ارشاد نبوی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں افضل وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ بخاری کی روایت ہے۔ شاخ نمبر 20 ہے ظاہری و باطنی طہارت۔ دل کو برے عقائد اور خیالات سے پاک رکھنا، نیز بدن اور لباس وغیرہ کو ظاہری نجاستوں سے پاک رکھنا ایمان کا جز ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری وحی میں ہی کپڑوں کی طہارت کا حکم دے دیا گیا تھا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ کھڑے ہوں، پس ڈرائیے اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور پلیدگی کو پس چھوڑ دیجیے۔ ناپاک چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 90۔ خنزیر کے گوشت کو بھی ناپاک قرار دے کر حرام ٹھہرایا گیا۔ کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 145۔ نماز کے لیے بھی طہارت کا حکم دے دیا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا کسط کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 43، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا کسط کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ ارشاد نبوی ہے وضو کی محافظت مومن ہی کرتا ہے۔ ابن ماجہ 277 نمبر پر روایت ہے۔ شاخ نمبر 21 ہے نماز کی پابندی۔ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اس کی حفاظت ایمان کا بہت بڑا جز ہے، بلکہ قرآن مجید میں نماز کو ایمان کہا گیا ہے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی نماز ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ نماز کے اوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔
مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نمازیوں کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا، نماز کی محافظت کرنے والے مومنوں کی تکریم کی جائے گی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی برکتیں عطا فرمائیں، ایمان میں اضافہ فرمائیں، اور ہمیں بہترین اخلاص والی نماز پڑھنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔